سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسا عمل ارشاد فرمایا. سبحان اللہ، بہت ہی آسان. اگر آسان بنانا چاہے اس کو انسان، کہ ہر آسان کو ہم خود ہی مشکل بناتے ہیں. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کے لیے جو بھی بات کی وہ آسانی ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل ہمارا نفس بناتا ہے اس بات کو. حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے. وہ تو امت پہ کوئی دشواری نہیں ڈالی، بلکہ سبحان اللہ ہر عمل، ہر نصیحت، ہر راستہ، ہر دروازہ ایسا دکھایا ہے کہ بندہ اس عمل کے ذریعے، اس دروازے کے ذریعے، اس راستے کے ذریعے جنت میں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح یہ عمل بھی بڑا عجیب و غریب الحمدللہ عمل ہے، اور انعام بھی اس کا بڑا عجیب ہے. عجیب انعام ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اس عمل کا اتنا آسان اور انعام ایسا کہ اس عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. جہنم کی آگ اس بندے پر جس نے عمل کیا حرام ہو جاتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اللہ کے خوف سے رویا اور اس کا آنسو اس کے منہ پر بہہ گیا، خواہ وہ آنسو اتنا ہی چھوٹا ہو کہ اس کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہو، تو بس اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ابن ماجہ نے حدیث روایت فرمائی ہے. سبحان اللہ. نبی رحمٰن نے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا آسان طریقہ بتا دیا، کتنا آسان طریقہ کہ بندے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے
عمل کیا ہے؟ یہ صرف رونا ہے، اور رونا بندے کے اختیار میں. آنسو ہمارے ہیں، آنکھیں ہماری ہیں، ہم خود اس کے مالک ہیں، تو کیوں نہیں رونا تھا؟ اس میں یہ مشکل ہے. اور اتنا رونا، چھوٹا سا رونا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ. بس رو پڑے آدمی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ تزکیہ ختم ہو جاتی ہے. بس شرط ایک لگی ہے سونے میں، پیٹ کا درد کی وجہ سے نہ روئے، بھوک کی وجہ سے وہ رونا نہیں، دنیا کی کسی غرض سے رونا نہیں، کسی بھی چیز کے نہ ملنے سے رونا نہیں. ہزاروں چیزیں جس سے انسان کو رونا آتا ہے، ہزاروں چیزیں ایسی جس پہ رونا آتا ہے، سب کو مائنس کر دیا اللہ پاک نے. رونا وہ صرف رونا جو خدا کے خوف سے ہوگا. سبحان اللہ، صرف خدا کے خوف سے ہوگا. درد سے تو سب لوگ رو لیتے ہیں، بھوک لگی سب لوگ رو لیتے ہیں. بچہ تو مانگتے ہی کھانا ہے، رو کر ہی مجھے بھوک لگی ہے. بھیک مانگنے تو سب رو لیتے ہیں، ذرا تکلیف ہو جائے تو سب رو لیتے ہیں، حادثہ کوئی ہو جائے تو بڑے چیخ کے روتے ہیں، غم آ جائے تو بہت رونا آتا ہے، صحیح رات روتے رہتے ہیں. بس رونے سے کیا فائدہ؟ کاش زندگی میں ایک دفعہ بھی انسان یہ عمل کر لے کہ اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نکل جائے انسان کے. اللہ کے خوف سے آنسو نکل جائے. اس کا ایک طریقہ ہے کہ انسان کو رونا آ جائے اللہ کے خوف سے. خوف کہاں ہوتا ہے انسان کے؟ کہاں خوف پیدا ہوتا ہے؟ خوف دل میں پیدا ہوتا ہے. خوف ایک ایسا پلانٹ ہے، ایسا پودا ہے جو زمین نے دل کے اوپر اگتا ہے. دل ایک زمین ہے اور خوف ایک پلانٹ ہے، تو یہ بیج اسی اندر ڈالا جاتا ہے. دل میں نکلتا ہے یہ پلانٹ، خوف کا دل کے اندر آتا ہے. اور جب جتنی زمین زرخیز ہوگی، اچھی ہوگی، اس میں بیج بہت جلدی درخت بناتا ہے. کاشتکار کو دیکھا نا کہ پہلے زمین کو زرخیز کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، نرم کرتے ہیں. جب زمین نرم ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے، تو اس میں کیسے ہی بیج آپ ڈال دیں کہ دم اس میں پودا لگتا ہے. تو یہی حال دل کا ہے. اس کاشتکار کی طرح جو زمین کو نرم کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پھر پودا ڈال کے پورا درخت لے لیتا ہے. سبحان اللہ، پورا درخت لے لیتا ہے. جو چاہتا ہے، آم کا درخت چاہتا ہے آم لے لیتا ہے، جو بیج ڈالتا ہے اس میں، جو درخت چاہیے اس نے اس کا بیج ڈال دیتا ہے. تو ہم بھی اگر اس دل کی زمین کو نرم کریں، کھاد ڈالیں، پانی ڈالیں، سبحان اللہ، اور اس میں بیج ڈالیں اللہ کے خوف کا، تو ایسا درخت نکلے گا سبحان اللہ کہ آنکھوں سے آنسو تھمیں گی نہیں. دوزخ کہاں، دوزخ تو بہت دور چلی جائے گی. بتائیں، اس میں نہ وضو کرنا پڑتا ہے، اس عبادت میں دیکھیں آپ، نہ کوئی سجدہ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی شرط لگائی آپ نے جاگ کر جاؤ نہیں. اس میں صرف ایک شرط ہے اس خوف کو لانے کے لیے کہ دل کو نرم کر لیں. آپ دل کو نرم کر لیں. جب دل نرم ہو جائے گا آدمی کو زمین کی طرح الحمدللہ، تو بس پھر اس میں ایک دم پودا لگے گا خوف کا. اللہ فضل فرمائے گی. قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن. اللہ
ایمان والوں کے جو دل ہے نا وہ تطمئن قلوبہم نرم ہوتے ہیں. تطمئن سے اطمینان قلب کیا ہے؟ نرم ہونا، گداز ہونا، بہترین ہونا. کس چیز سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں. اللہ بے ذکر کبھی سوچی بھی نہ کہ آپ کا دل نرم ہوگا، اچھا ہوگا، جس میں پودے نکلیں گے، جس میں پلانٹ نکلیں گے. بغیر ذکر کے کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ بے ذکر اللہ ہے. ذکر ایک ایسی کھاد ہے دل کے لیے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی کھاد ہے ایمان والو تمہارے دل کے لیے. وہ کیا کھاد ہے؟ ذکر اللہ. ایسی نرم کر دے گی آپ کے دل کو. جیسے ہی نرم ہوگا دل، اس میں سب سے پہلے جو پودا لگ رہے گا وہ خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. خوف ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی بات سے ڈرنا آ جائے گا، اپنے گناہوں کو دیکھنا آ جائے گا، اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے گا، اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا. ذرا بھی کوئی غلطی ہوگی اللہ کے احکام کے اوپر تو فوراً رونا شروع کر دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے. ذرا نماز میں دیر ہو گئی تو رونا آ جائے گا. ذرا کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا تو رونا آ جائے گا. لیکن یہ دل اس وقت ایسا دل کام کرتا ہے جب وہ دل نرم ہو جائے، جب وہ دل اطمینان بخش ہو جائے. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر سے یہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ بھی ذکر اللہ، ذکر کے بغیر یہ دل جو ہے آپ کا نرم نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ایسا بندہ تو خوف خدا سے رویا تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دل بنانا چاہیے. کتنے سخت دل ہیں، کبھی تو خوف سے رونا ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی. باقی دنیا کی تمام چیزوں، دنیا کا خوف تو ہر وقت ہمارے ذہن پر. سخت دل ہے. جیسے زمین ہے نا، ہزاروں قسم کے پودے لگے ہوتے ہیں اس میں، ہزاروں قسم کے دیکھیں جنگلی پودے لگے ہوتے ہیں، مکھیاں اڑ ہوتی ہیں، جانور پھر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس زمین کو لگتے نہیں ہیں، بیکار ہوتے ہیں، یوز اس کو فائدہ نہیں اس کا. لیکن وہ زمین جس کو آپ پاک صاف اور ماشاء اللہ اس کو پانی ڈالیں گے، خیز کریں گے، صفائی کریں گے، نرم کریں گے، گداز کریں گے، تو اس میں فضول پودے نہیں ہوتے، اس میں پھر وہ درخت ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. اسی طرح دل ہے کہ جس دل کو ہم نے نرم نہیں کیا، گداز نہیں کیا، صاف نہیں کیا، خیال نہیں کیا، تو ہزاروں پودے اس میں لگے، ہزاروں قسم کے خوف آئے ہوئے ہیں، ہزاروں خوف کے پودے لگے ہوئے ہیں. اس کا بھی خوف ہے، اس کا بھی خوف ہے، کھانے کا خوف، پہننے کا خوف، بلوں کا خوف، بیماری کا خوف. یہ جس طرح آج کل بیماری ہے، دیکھیں نا خوف کتنا بڑے بڑے درخت لگے ہیں ہمارے دل کے اندر اس خوف کے، وہی مر گئے، وہی لٹ گئے. یہ خوف کا پودے لگے ہوئے ہیں. یہ جنگلی ہے نا ہمارا دل، جنگلی دل ہے، تو خوف کا پودا ایک دم ہو گیا اس میں، بغیر پانی ڈالے، بغیر کھاد ڈالے درخت بن گیا. نہ سونے دیتا ہے، نہ پریشان کرتا ہے. اتنا پریشان کیا، اللہ سے یقین اٹھ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. موت موت ہے جی، اب کیا ہوگا، فنا کیا ہوگا، ہم نے کی کریے تو ہم نے کی کریے تو ہم نے کی کریے. یہ ہے نشانی. لیکن جن دنوں کے اندر الحمدللہ اللہ کا ذکر سرت کر جائے، کثرت ذکر ہو جس دل کے اندر، اس میں یہ خوف نہیں، یہ پودا نہیں ہوتا. اس میں صرف اللہ کا خوف کا پودا ہوتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی حالات سے نہیں ڈرتا، کسی سے فکر ہی نہیں ہوتی اس کو. کیا ڈرنا کسی سے؟ جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا، سب کچھ اللہ کا ہے. تو بڑی پیاری حدیث ہے، بہت بڑا الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر ہمیں یہ عمل نصیب ہو جائے، بہت بڑا عمل ہے دوستو. رونا سیکھیں. رونا نہیں ہے کہ جب دل میں اللہ کا ذکر نہیں اتاریں گے. ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ ذکر اللہ اکبر. ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں، رونا آ جائے گا. جیسے یہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے سامنے، آنکھوں سے چھل چھل آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ مانگنے ہوتے، مانگ تو بہت نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں دے، اللہ وہ دے دے، رو رہے ہیں بری طریقے سے. نہیں، یہ آنسو وہ نہیں ہے، یہ خوف کے آنسو نہیں ہے.
خوف کی آنسو تو یہ ہیں کہ آنکھ کھائیں آپ. ہم نے اللہ تعالیٰ جی میں تیرا نافرمان ہوں، تیرے اتنے احسان نافرمان ہوں، اللہ میں تیرا مجرم ہوں، اللہ میں یہ غلطی کرتا ہوں، اللہ میں کل تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، یہ شکل لے کر آؤں گا، یہ حلیہ لے کر تیرے سامنے پہنچوں گا، کس طرح میں تیرے سامنے جواب دوں گا، نبی کریم کے سامنے میں کیسے پیش ہوں گا، ان اعمالوں کے ساتھ جاؤں گا. بس آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں آدمی. کیا خوبصورت وقت ہے، وقت تہجد ہو، سحر کا وقت ہو، آدمیوں کے ہاتھ اٹھے ہوں اور اللہ کے خوف سے آدمی رو رہا ہو، اپنی غلطیوں کو سوچیے، غلطیوں کو سوچیے. یہ سب سے بڑی دعا ہے. یہ ایسے رونے والا کوئی دعا مانگے نا، سب چیزیں اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. ایسے رونے والے کو جس کے آنسو نکلتے ہیں وہ کچھ مانگے بھی نہ، کیونکہ اللہ تو سب سے زیادہ انسان کی حاجات کو جانتا ہے. اللہ تو ہر انسان کے نفس کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر خواہش کو جانتا ہے. وہ تو اتنا خوف سے ہوتا ہے کچھ مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا، اس کو اتنا خائف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. نہیں کتنا فرق ہے. کب ہوتا ہے انسان کا حال؟ جب دل بن جاتا ہے. اللہ ہمارا دل ایسا بنا دے بس. تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. تو اللہ کے ذکر سے بنتے ہیں. ایسے ذکر کا نام اللہ نے رکھا ہے اطمینان بخش دل. سبحان اللہ. کہ اس میں کیا اترتا ہے؟ سکینہ اترتا ہے ایسے دلوں میں ذکر سے. اطمینان کے پودے اگتے ہیں اس میں. الحمدللہ اطمینان عجیب چیز ہے. تو ذکر کرنا چاہیے. میں اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. 2 وقت اللہ پاک نے کہے ہیں، اس کی عادت ڈال لیں. 2 وقت جو اللہ نے بتایا، صبح کا اور شام کو. صبح کا وقت بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ نے اتنی زیادہ اس میں برکت رکھی. یہ بھی یاد رکھیں، جتنا عبادت کا مشکل وقت ہوگا نفس پر، اللہ کی عبادت میں مشکل کوئی وقت نہیں ہے. نفس سے مشکل ہوتا ہے. ہمارا جو نفس ہے نا وہ مشکل ڈالتا ہے. یعنی صبح اٹھنا نفس کے لیے مشکل ہے. اتنا مشکل ہے وہ نفس کو ہم اتنا مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو ٹال دیتے ہیں. اندازہ لگائیں، یہاں کہتے ہیں رب کو نفس بنایا ہوا ہے، حالانکہ اللہ حکم دے رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ ساری بھلائیاں میں نے صبح کے وقت میں رکھی ہیں. خیر ہی خیر ہے، اٹھو. جتنی برکت اللہ نے صبح کے وقت رکھی ہے نا، اسی وقت میں اتنی وقت نہیں پورے دن کے اندر نا، اتنی رحمت نہیں، اتنا فضل، اتنا کرم نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس وقت کو اپنے خاص عبادت کے لیے سلیکٹ کیا. وہ ذکر ہے. سبحان اللہ. بولے سب سبحان اللہ. ماشاء اللہ کرتے ہیں عرصے سے ان کا، تو انہیں تو لطف آ رہا ہوگا سن کے یہ بات. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. جو جن کو ماشاء اللہ 40-50 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ صبح کو کوئی اور بھی کام کیا جاتا ہے. ان کو پتہ ہی ہے کہ صبح ہوئی اس لیے کہ اپنے رب کو یاد کریں. اللہ اکبر. بولے سبحان اللہ. ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ جوان جو سن رہے ہیں ہمارے پاس. ایسے جوان بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ جن کی جوانی اس میں، بچپن اس میں ہوتے ہوئے بوڑھے ہو گئے ہیں. اسی صبح میں بوڑھے ہو گئے ہیں اللہ کا ذکر کرتے کرتے. تو کتنا خوف ان کے دل میں ہوگا ماشاء اللہ. اللہ اکبر. وہ حضرت صاحبہ حضرت علی مرتضی رنگ ڈتے توتے ہماری زبان میں. اللہ تیرا وہ مقام عطا فرمائے آخرت میں کہ ساری دنیا رشک کرے تیرے مقام پہ. حضرت مرتضی کیا کام کتے تم رنگ ڈتے، پوری دنیا کو رنگ ڈتے، رنگ چڑھ دیتے. اللہ دا رنگ چڑھ دیتا اللہ دا. اس ملک میں کسی کو کیا پتا؟ نسا کیوں بات کر رہا ہوں آپ سے؟ کن کو پتا ہے ملک؟ کن کو پتا اللہ دا نام کیا ہے؟ سوال کن کو پتا ہے اللہ دا نام گنو؟ کیوں کو نہ پتا؟ کس کا پتا؟ وہ لوگ جب پتا چلا تو ان کے بچپن اس میں گزرے ہیں، جوانی اس میں گزری ہے، بڑھاپا اس میں گزر رہا ہے ماشاء اللہ. اور بہت تو گزر ہی گئے ہیں ماشاء اللہ کرتے کرتے کا. تو اتنی برکتیں صبح کے اس ٹائم پر اللہ نے کسی عبادت کو قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کہ اتنی بابرکت یہ
لمحات ہیں صبح کے کہ بس یہاں ایک ہی کام کرو جو مجھے سب سے افضل ہے کام. وہ کام کیا ہے؟ بس آنکھیں جھکاؤ اور مجھے یاد کرو. کیا خوبصورت مرد عورت صبح کے وقت جیسی فجر کی نماز ہوتی ہے، فرض سے فارغ ہوئے نا اللہ کے ذکر میں محو ہو گئے. دیکھیں ذکر کی برکت تم لوگوں کی. آپ خود سوچیں کہ سب دروازے بند ہوئے ہیں اس وقت، مسجدیں بند ہو گئی ہیں، سب نمازیں بند، جمعے بند، لیکن اللہ کا ذکر جاری ہے. اللہ اللہ کہتے ہیں مسجد بند کر لو گے تو میں سڑکوں میں کرا دوں، تم سڑکیں بند کر دو گے تو میں گھر سے شروع کرا دوں. پہلے اگر 100 بیٹھتے تو 500 بٹھا دوں، پہلے 500 بیٹھتے تو 1000 بٹھا دوں. کسی نے مجھے بتایا 6000 تک لوگ سنتے ہیں اللہ کا ذکر. یعنی جب سب چیز ختم ہو گئی تو ذکر اور بڑھ گیا. بولے سبحان اللہ. دیکھیں قلوب بذکر الا بذکر اللہ تطمئن قلوب. اے ایمان والو مرد، اے ایمان والی عورتوں، تمہارے ایمان کی شان یہی ہے کہ تم کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو سکتے. تمہارا دل کسی چیز سے سکون نہیں پا سکتا، تمہارا دل کسی چیز سے اطمینان نہیں پا سکتا. ہم نے تمہارے دل کے لیے جو خوراک پیدا کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب. جیسے مچھلی ہے نا، مچھلی اس کو پانی سے نکال لینا آپ، وہ زندہ نہیں رہتی. سبحان اللہ. جیسے پانی میں ڈالیں وہ پھر زندہ ہو جاتی، چلنے لگتی ہے. جیسے پانی سے نکالیں وہ تڑپنے لگتی ہے کہ مجھے پانی میں ڈالو. ایمان والے ایسے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایمان کی شان بتائے. اصل مومن کون ہے؟ ان کے دلوں میں سکون ہی ختم ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہ ہو تو. ویران ہوتی ہے ہر چیز ان کی. ایک دن ذکر کی مجلس نہ لگے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ذکر کیوں نہیں آ رہا، ذکر کیوں نہیں آ رہا. ایسی عورتیں جیسے مرد ہیں ماشاءاللہ رونے لگتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ذکر سے محبت کریں. تو بھائی بہت پیاری حدیث ہے جو الحمدللہ ہم نے پڑھی. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے نبی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا کے خوف سے رویا اور اس کا آنسو اس کے منہ پر بہہ گیا، خواہ وہ آنسو اتنا چھوٹا ہو کہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہے، تو یاد رکھو اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. روایت ابن ماجہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجلنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے میرا مولا ہماری حالتوں پہ رحم فرما. یا اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. تیرے حبیب نے سجدے میں جا کے یہی دعا مانگی تھی میرے مولا. یا اللہ اس کلام کی برکت سے ہماری مشکلیں بھی آسان فرما دے. یا اللہ اس کلام کی برکت سے میرے مولا ہماری مشکلیں بھی آسان فرما دے. یا اللہ یہ اس میں حسن ہے واسطہ تجھے نبی رحمہ کا میرے مولا تو ہم پہ کرم فرما دے.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ شبان کی عظیم رات ہے میرے مولا، یا اللہ بہت بڑی رات ہے میرے مولا، یہ پیر کی شب پیر ہے میرا مولا، یہ بہت افضل رات ہے. اسی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے میرے مولا. یا اللہ تو اپنے کرم فرمائے اس رات کے صدقے سے، اس رات کے ذکر کی برکت کے صدقے سے میرا مولا تو ہماری مشکل آسان فرما دے. یا اللہ تو ہماری مشکل آسان فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی زینت فرشی والی اصحابی ازواجی ذریاتی اہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.